بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے کئی سوالات ہیں۔ بدھ سے بدھ تک کے سوالات ہم جمع کر کے آج کے دن اس کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے پہلا سوال ہے عفنان صاحب کا۔ پوچھتے ہیں، قرض دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ کی نیت معتبر ہے؟ جیسے زید مستحق زکوٰۃ ہے، کسی نے زید کو قرض دیا اور یہ نیت کی کہ اگر اس نے قرض واپس نہیں کیا تو یہ زکوٰۃ ہے، اگر واپس کر دیا تو کسی اور زکوٰۃ کے مستحق کو دے دیں گے، کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو صحیح ہے کہ آپ مقروض جو قرض لینے آپ سے آیا اس کو آپ بتا کر زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ قرض کہہ کر کے ہی زکوٰۃ دے دیں، لیکن نیت آپ کی پختہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو مالک بنا کر کے یہ رقم اس کے حوالے کر رہے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بھلے آپ نے قرض کا نام لیا ہے، زکوٰۃ کا نام نہیں لیا ہے، لیکن آپ کے دل میں ہی نیت ڈاما ڈول ہو کہ اگر واپس کرے گا تو یہ قرض ہے ورنہ زکوٰۃ ہے، تو یہ نیت حتمی نیت یعنی کنفرم نیت نہیں ہو پائی، اور نیت مالک بناتے وقت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ شکل جو آپ نے ذکر کی ہے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال عبدالاحد احمد صاحب کا ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، سوال یہ تھا کہ عورت ایک غیر مسلم عورت سے کتنا پردہ کرے گی؟ غیر مسلم عورت سے فل پردہ ہے، یعنی جتنا پردہ اجنبی سے ہوتا ہے وہی غیر مسلم عورت سے بھی ہوتا ہے۔ باقی عورت کا پردہ کم ہوتا ہے، عورت کا پردہ اتنا ہے جتنا مرد کا پردہ ہوتا ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ لیکن جو غیر مسلم عورت ہے، بعض مصلیتوں سے جس کو کتابوں میں لکھا ہے یا تفصیل نہیں بتا سکتے ہم، اس میں یہ کہ فل ان سے پردہ ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ ہتھیلیاں چھوڑ کر کے باقی پورے بدن کا پردہ ہے۔ تیسرا نام یامین صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ فرض، واجب، سنت اور مستحب کیا ہوتا ہے؟ کیا جو چیز قرآن میں آ جائے وہ فرض ہوتی ہے؟ وضاحت فرما دیجئے۔ جواب یہ ہے کہ یہ اعمال جو کرنے کے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے احکام کے اعتبار سے یہ درجات ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب۔ فرض جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، انکار کرنے والا کافر تک ہو جاتا ہے۔ واجب اس سے کم درجے کا ہے کہ دلیل قطعی سے ثابت تو نہیں ہے لیکن عملاً اس کا کرنا ضروری ہے۔ سنت جس کا عملاً کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی سے کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے۔ اب اس کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ۔ جو غیر مؤکدہ ہے، جس میں پابندی سے کرنے کا بھی حکم نہیں ہوتا، یہ مستحب ہوتا ہے۔ تو سنت غیر مؤکدہ، مستحب تو ایک ہی چیز ہے۔ باقی سنت مؤکدہ بلا عذر کے چھوڑنا وہ بھی قابل ملامت ہوتا ہے، قابل عتاب ہوتا ہے، قابل عقاب نہیں ہوتا۔ عقاب و عتاب، عقاب مانے سزا، عتاب مانے ملامت۔ تو سنت چھوڑنا، سنت مؤکدہ کا چھوڑنا، یہ ملامت کا سبب ہے۔ اور رہ گئی یہ بات جو آپ نے پوچھا کہ قرآن میں جو چیز آ جائے کیا فرض ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ یہ فقہا کا کام ہے، اصولیین کا کام ہے کہ وہ طے کرتے ہیں کس آیت سے کیا حکم مستنبط ہو رہا ہے۔ اب مثلا قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تمہارا احرام کھل جائے تو شکار کرو۔ اب یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس کا احرام کھلتا جائے وہ اپنا تیر کمان لے کے شکار کے لیے نکل پڑے کہ صاحب قرآن میں جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ تو یہاں پر واجب کے لیے نہیں ہے، فرض کے لیے نہیں ہے، بلکہ سنت کے لیے بھی نہیں، اجازت کے لیے ہے۔ تو قرآن میں جو چیز آ جائے فرض ہو جاتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ثبوت کے اعتبار سے قطعی الثبوت ہوتی ہے۔ اگلا سوال جناب شاہد صدیقی صاحب کا ہے۔ یہ کمنٹ میں انہوں نے سلام کے بعد پوچھا، مفتی صاحب کیا آپ نے اپنے بچے کو شیطان کہہ کر بلا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، حالانکہ اچھے خاصے عالم بھی اپنے بچے کو شیطان کہہ کر بلاتے ہیں۔ حضرت اس مسئلے کی وضاحت کر دیجئے قرآن و حدیث سے۔ شیطان اس کی حرکتوں کی وجہ سے انسان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، بچے کو بھی، بڑوں کو بھی، اور قرآن نے بھی کہا ہے انسانوں کو بھی شیاطین کا لفظ انسانوں کے لیے قرآن نے بھی بولا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ جو بھی شیطانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے اس کو لفظ شیطان بول دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی کم عقلی اور حماقت اور بے وقوفی کے کام کرتا ہے تو گدھے کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ وہ گدھا ہو گیا،
ایسی کسی کو شیطان کہہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر معنی کے اعتبار سے وہ شیطان ہو گیا، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور ساری چیزیں چسپا ہو جائے شیطان کی صفت کی۔ کسی ایک صفت کے اعتبار سے کوئی لفظ بول دیا جاتا ہے، تو اگر کسی شریر بچے کو شیطان کہہ کر کے پکارا گیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جائے قرآن و حدیث میں منع ہے۔ اگلا سوال AR حبیب صاحب ہیں، یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، تمام اصحاب رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تقلید ہے۔ عموماً یہ باتیں کتب میں تقاریر میں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں، لیکن ایک آزاد خیال غیر مذہبی نام نہاد دانشور کی انگلش کتاب دیکھی جس میں مصنف نے دعویٰ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نظر میں سب سے قابل احترام سمجھی جانے والی ہستی ابوبکر صدیق کی ہے، اور محترم کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ محترم نے عروہ نام کے کسی انسان کو حضور کی موجودگی میں گالی دی تھی، اور آج بھی یہ گالی بخاری میں موجود ہے۔ کتاب دیکھنے کے بعد خیال یہ تھا کہ شاید یہ اسلام دشمن مسلمانوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بزن کر رہا ہوگا، لیکن مصنف کا دعویٰ درست تھا، کیونکہ کتاب میں دیے گئے نمبر کی حدیث میں واقعی وہ جملہ موجود ہے، امسس بزر اللات، جس کے معنی شرمگاہ چوسنے وغیرہ کے ہیں۔ تشفی بخش جواب پیش فرمائے۔ آپ نے اپنے سوال میں خیانت سے کام لیا ہے۔ اولاً تو وہ جو آزاد خیال غیر مذہبی نام نہاد دانشور کی جو انگلش کتاب آپ نے دیکھی تھی جس میں مصنف نے دعویٰ کیا، جو آپ نے سوال میں کیا، یہ بتانا چاہیے کہ وہ کون ہے، اس کو کھولنا چاہیے۔ پھر آپ نے جہاں بخاری شریف میں یہ روایت دیکھی ہے تو وہاں پر پوری روایت آپ کو نقل بھی کرنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ یہ پس منظر بھی اس کا آپ کو لکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں گے تو کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ صلح حدیبیہ کے واقعے کی بات ہے جس میں عروہ ابن مسعود ثقفی، جو بعد میں صحابی بھی بنے لیکن اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافروں کی طرف سے آ کر کے جھگ کر رہے تھے اور وہ ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو مسلمانوں کے لیے غصہ دلانے والی تھی۔ تو وہ جو غصے کے موقع پر جو محاورے میں جو لفظ بول دیا جاتا تھا اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ حالانکہ گالی سمجھی جاتی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گالی جیسا لفظ نہیں ہے، لیکن کس چیز کے جواب میں کہا، کب کہا، کیوں کہا، یہ سب باتیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ سخت بات اس سے کہنی چاہیے تھی، وہ تو انہوں نے رعایت کی۔ اور امسس بزر اللات میں لات کیا چیز ہے، اس کو اگر آپ غور کر لیتے ہو تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ کیوں بولا۔ لات ایک بت کا نام ہے، عروہ بن مسعود ثقفی اس بت کا پجاری تھا، اور اس لات جو بت ہے اس کو وہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ لات کو بھی اللہ کی بیٹی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر و شرک کو گالی دی ہے، حقیقت میں مشرک کے واسطے سے کفر و شرک کو گالی دی ہے، لات کی بے حقیقت پنے کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ وہ جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے شرک کے خلاف بات کی، اور شرک کے خلاف تو بولنا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ جو ہے سوال جو کر رہے ہیں اس میں اگر آپ پوری بات نقل کر دیتے تو میرے خیال سے آپ کو، اور پھر ہم یہ تو نہیں کہتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی طرح معصوم ہے، آپ نے ساری ان کی نیکیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک گالی کے لفظ بول کر کے ان کی پوری حیات مبارکہ کو آپ نے داغدار کرنے کی کوشش کی، یہ مناسب نہیں ہے۔ آدمی کو جو ہے خوبیاں بھی تو سامنے رکھنی چاہیے، ان کی نیکیاں کتنی رہی ہوں گی، تو اس لیے آپ نے ان کو سب چیزوں کو ایک جملے سے آپ نے کنڈم کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو خود آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے جواب دے دینا چاہیے، چہ جائے کہ آپ کہہ رہے ہم نے بخاری بھی دیکھی وہ بھی دیکھی، تو آپ کو جواب نظر نہیں آیا، افسوس ہے۔ اگلا سوال نجیب خواہ جامعی کمنٹ میں پوچھتے ہیں، سلام کے بعد سوال یہ کہ ایک شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب امام چوتھی رکعت کا رکوع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صاحب تیسری رکعت کا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پہلا سجدہ۔ تو جب ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہا کہ میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ تو کیا ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے تو نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے امام کی اقتداء نہیں کی پورے ایک رکن میں، آپ صحیح رہنمائی فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو امام کے ساتھ ساتھ رکوع سجدہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں تیسری رکعت میں مثلا دیر ہو گئی اور امام صاحب رکوع سجدے میں اور آگے بڑھ گئے، تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہ پڑھنا یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، اور امام کی متابعت، اقتداء، اس کی اتباع کرنا یہ واجب، اتفاقی واجب ہے، بالاتفاقی واجب، متفق علیہ ہے۔ لہذا متفق علیہ چیز کو چھوڑ کر اختلافی مسئلے پر عمل کرنا یہ درست نہیں ہے،
ان کو چاہیے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی اتباع کریں، اور ایسے موقع پر جو اختلافی چیز ہوتی ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، آپ سورہ فاتحہ چھوڑ دیں گے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، اور ایسے امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ جن کے نزدیک ضروری نہیں آپ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بدرجہ اولیٰ سورہ فاتحہ چھوڑ کر کے اس کے ساتھ اتباع کرنا چاہیے۔ اور یہ اب اللہ آپ نے جو یہ کہا کہ جو آگے بڑھ گئے امام صاحب جس کی وجہ سے وہ رکن ان کا پورا چلا گیا تو نماز نہیں ہونی، نماز تو پھر بھی ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ اقتداء میں پیچھے پیچھے چلنا اور تاخیر سے چلنا یہ بھی اقتدائی کی شکل ہے۔ ایک ہوتا ہے امام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تھوڑا آگے پیچھے، اور ایک یہ کہ زیادہ بھی آگے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ بھی اتباعی کہلاتی ہے۔ اس لیے آپ کا یہ خیال کہ نماز نہیں ہوتی ہے، یہ بعض حضرات کے نزدیک نہیں ہوتی، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن اپنے ائمہ کے ہاں راجح یہی ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ بہرحال ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ اختلافی چیز پہ عمل کرنے کے لیے اتفاقی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اگلا سوال جناب کمال احمد صاحب ہمایوں باغ چمن گنج کا، سلام کے بعد سوال کیا، اسلام میں فرض نماز کی قضا یعنی قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے، ایسا ایک اسکالر کے بیان سننے میں میری نظر میں آیا، اس موضوع پر کوئی حدیث یا احناف کے عالم و مفسرین کی کوئی وضاحت ہو تو اصلاح فرما دیں۔ یہ جو قضائے عمری کی بات ہے اس کی اگر کوئی مثال خیر القرون میں آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو یقیناً نہیں ملے گی، لیکن نمونہ دیکھنا چاہیں گے اور اس کا مقصد دیکھنا چاہیں گے تو مل جائے گا، اس کی نظیر مل جائے گی۔ فرض روزے چھوٹ جائیں تو اس کی قضا ہوتی ہے، زکوٰۃ کئی سال کی نہیں دی تو اس کی قضا ہوتی ہے، حج نہیں کیا، حج یعنی کیا ہی نہیں ہے تو بعد میں اگر آپ غریب بھی ہو گئے لیکن حج واجب تھا تو فرض ہے تو بعد میں ادائی کرنا ہوتا ہے، ورنہ اس کی وصیت کرنا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرض نماز جو عبادت ہے نہیں ادا کر سکے، ایک نماز چھوٹ گئی، 2 نماز چھوٹ گئی، غفلت کی آپ نے زیادہ نمازیں چھوڑ دیں تو وہ معاف نہیں ہو جاتی۔ اس کی مثال ہے غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 نمازیں چھوٹ گئی تھی، ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ دشمن کے مقابلے کو سے ہٹ نہیں سکتے تھے، نماز کی ادائیگی کی شکل ہی نہیں بن پا رہی تھی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں آپ نے ادا فرمائی، یہ قضاء عمری کی تو مثال ہے کہ اگر کئی نمازیں چھوٹ جائیں تو قضا کرنی ہے، ایک نماز چھوٹ جائے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف توبہ کر لو، یہ غلط کہتے ہیں، تو پھر ایسی تو زکوٰۃ بھی توبہ ہو جائے، روزے بھی توبہ ہو جائے۔ غالباً ہماری اس پر ایک مستقل ویڈیو بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو تلاش کر کے ڈسکرپشن میں اس کا نمبر دے دیا جائے گا، اس کو آپ سن لیں گے، اس میں مزید وضاحت مل جائے گی۔ اگلا سوال AR حبیب صاحب کا، کمنٹ میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ایک طرف یہ آیت کریمہ ہے جو تمام مسلمانوں میں مساوات کا درس دے رہی ہے، دوسری طرف فقہ کی کتب ہے جن میں نکاح کے باب میں کفر کی تفصیل میں علماء نے بعض اقوام جیسے دھوبی، انصاری، سبزی فروش وغیرہ کے کمتر گھٹیا ہونے کا فیصلہ سنا دیا اور سید شیخ وغیرہ کے اعلیٰ ہونے کا فیصلہ سنایا۔ ایسا کیوں؟ نکاح کے لیے کفر کا ہونا بالکل معقول بات ہے، لیکن کفر کا پیمانہ علم، تہذیب، طرز رہائش وغیرہ کو چھوڑ کر قومیت کو بنا دینا بعض اقوام کی تذلیل نہیں ہے۔ پھر ہم میں اور اغیار میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ٹھاکر برہمن پنڈت اعلیٰ ہیں، بھنگی چمار یادو کمتر ہیں، لہذا ہندو برہمن کی شادی ہندو بھنگی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ کفر نہیں ہے۔ کیا بالکل یہی صورتحال مسلمانوں کی نہیں ہے؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو۔ نکاح میں جو کفر کا اعتبار چند چیزوں میں کیا گیا ہے اس میں تہذیب، علم، طرز رہائش وغیرہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عرف کے اعتبار سے جن پیشوں کا ہم پلہ سمجھا جاتا ہے اس کو برادری کا بھی نام دے دیا جاتا ہے، کوئی قصائی ہے، کوئی جلا ہے، کوئی جو ہے سبزی فروش ہے، کنجڑا کہہ دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے عرف سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہماری اس پر مستقل ویڈیو ہے، آپ اس کو سنیں گے، ڈسکرپشن میں اس کا بھی نمبر دے دیا جائے گا، تو آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا اور یہ سب اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ اسلام میں اس طرح کی ذات پات نہیں ہے جس طرح غیروں کے اندر ہے۔ آج اگر کوئی بھنگی، سڑک پہ جھاڑو لگانے والا، غلاظت اٹھانے والا اسلام لاتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بادشاہ سلامت کے بغل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بہرحال ویڈیو دیکھیے گا، آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ اگلا سوال بنت نور چشم
مفتی صاحب کنڈا کیا ہوتا ہے، اس کو بھرنا، کنڈا بنانا، اس کے لیے نئے کپڑے بنوانا، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور یہ کس حساب سے بنایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب شرک بدعت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وضاحت فرما دیں۔ شرک تو نہیں ہے، بدعت ہے۔ شرک تو اللہ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شامل کرنا، بدعت اس لیے ہے کہ یہ سنت کے خلاف ایک چیز ایجاد کی گئی اور اس میں بڑی مکاری عیاری سے کام لیا گیا۔ اس پر بھی ہماری ویڈیو ہے رجب کے کنڈے کے تعلق سے، اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں پوری تفصیل مل جائے گی۔ یہ شیعوں کی ایجاد کردہ رسم ہے، بدعت ہے، جو سنیوں میں ایک مکاری کے ساتھ پھیلائے گی کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو چسپا کیا گیا، لیبل لگایا گیا، جبکہ یہ 22 رجب کو جو منائی جاتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں۔ بہرحال ڈسکرپشن میں دیکھیے گا لنک، اس میں تفصیل ہوگی۔ اگلا سوال وسیم احمد صاحب، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا کہ ایک سوال اور ہے حجاب سے متعلق، برائے مہربانی اس کا جواب بھی کل یعنی سنڈے کو مرحمت فرما دے۔ سوال، مسلم کام کاجی اسٹوڈنٹس خواتین کے حجاب کم سے کم کتنا ہونا ضروری ہونا چاہیے ہندوستان کے ماحول کے مد نظر؟ نماز کے لیے خواتین جو سطر ڈھکتی ہیں اتنا باہر نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے آپ کا۔ اصل میں پردے کے درجات ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایسا پردہ جس میں چادر سے بھی کوئی خاتون اوپر سے بھی نظر نہ آئے، یہ کمرے کا جس کو مخدرات کہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اعلیٰ درجے کا پردے کا، تو یہ ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے جن کو باہر نکلنا نہیں ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، بازار نہیں جانا ہے۔ اور پردے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، چہرہ بھی، ہاتھ بھی، ہتھیلی بھی، پیر بھی، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یعنی پہلا نمبر سب سے اعلیٰ تھا کہ کمرے کا یعنی دیوار کے آڑ میں ہی رہے، کوئی پردے سے بھی سامنے نہ آئے، اور دوسرے ہی کہ پردہ ہو، پورے جسم ڈھکا ہوا ہو۔ تیسرا درجہ ہے سطر کے برابر پردہ، جو نماز کا آپ نے ذکر کیا ہے، نماز میں جتنا ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پیر یہ کھلے رہتے ہیں نماز میں، تو اتنا ہی حصہ اگر جو ہے صرف کھلا رہے، باقی پورا جسم ڈھکا رہے، تو یہ حجاب کا ادنا درجہ ہے۔ اور اس کو حجاب نہیں کہتے، اس کو سطر کہتے ہیں۔ دراصل حجاب نام ہے جو بھی چیز چھپانے کی اس کو چھپایا جائے، اور انسان کے جسم میں چہرہ سب سے زیادہ جو ہے خوبصورت چیز ہے، اور گویا یہ سائن بورڈ ہے، اسی کو دیکھنے کے بعد پھر آگے آدمی جو ہے مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس سائن بورڈ کو بھی جو ہے چھپایا جاتا ہے تاکہ جو ہے یہ حیا اور غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن جو خواتین بوڑھی ہوں یا جنہیں کوئی ضرورت ہو یا جنہیں پردے سے کوئی پریشانی لائق ہے، تو وہ احتیاط کے ساتھ اگر چہرہ کھول لے تو وہ گنہگار نہیں ہوں گی۔ لیکن نگاہ نیچی رکھنا مردوں کے لیے ضروری ہے اور نگاہ نیچی رکھنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، یہ اپنی جگہ پر حکم ہے، لیکن چہرے کا پردہ ضرورت کے وقت ساقط ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جو چیز ذکر کی ہے کہ ہندوستان کے ماحول کے مد نظر اسٹوڈنٹس ہیں، اب اگر کالج میں اجازت نہیں ہے لیکن سطر آپ کا پورا محفوظ ہے، تو آپ چہرہ کھول کر کے بھی پڑھنے کے لیے شریک ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ پڑھانے والی بھی خاتون ہو، کیونکہ نامحرم کے سامنے نامحرم سے پڑھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور نامحرم سے گفتگو کرنا وہ بھی ضرورت کے تحت گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہرحال اہم چیز ہے۔ اپنی حیا، اپنی عفت کو خطرے میں ڈال کر تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اپنی اسلامی تہذیب کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر کے جو ہے دنیاوی علوم حاصل کرنا اسلامی تہذیب کا یہ اتنا مقام نہیں ہے کہ جو ہے اس کو اس طرح مقام کو گرا دیا جائے۔ تو بہرحال یہ مختلف درجات ہیں، ضرورت کے موقع پر سطر جتنا حصہ پردہ ہے اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال جناب محمد حسان رجبی روڈ، مفتی صاحب مسجد میں کئی بار لوگ لیٹ آتے ہیں اور بچے جو نماز کی حالت میں ہوتے ہیں انہیں پیچھے کر دیتے ہیں، شریعت میں اس عمل کا کیا حکم ہے؟ یہ غلط کرتے ہیں۔ جس وقت جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس وقت صفوں میں جو صف بندی ہوتی ہے اس میں بچوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے، لیکن صف جب بن گئی بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں انہیں صفوں سے کھینچ کر بچوں کو پیچھے کرنا، یہ جو حرکت ہے یہ غلط ہے۔ اس پر ہماری ایک تفصیلی ویڈیو ہے، اس میں اور بھی مسائل ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پوری تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ اگلا سوال میگاسس گیمنگ ہے، لکھتے ہیں کمنٹ میں، حضرت محمد ولی نام کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟
محمد تو نسبت کے لیے لگتا ہے، ولی معنی دوست کے آتے ہیں، نام اچھا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے آپ کے بہار میں، مولانا محمد ولی رحمانی صاحب۔ اگلا سوال اور آخری سوال ہے، جناب ظفر بھیونڈی ہیں، یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ لوگ بہت محنت سے مسائل کا حل نکال کر امت کو پیش کرتے ہیں، مجھے اس چینل سے بہت فائدہ ہے۔ ایک مسئلہ میرا یہ ہے کہ مفتی یونس قاسمی صاحب تبلیغی جماعت کے منکرات منظر عام پر لاتے ہیں، کیا درست ہیں؟ ان کا ثواب حاصل ہوگا یا گنہگار ہوں گے؟ مفتی یونس قاسمی صاحب کو ہم نے بہت تو نہیں سنا، ایک آدھ ویڈیو ان کی دیکھی ہے، وہ بھی تھوڑا سا منکرات بھی سامنے لاتے ہیں، اور جو منکر نہیں ہے اس کو بھی منکر بنا دے رہے ہیں۔ اصل میں جماعت کے تعلق سے تھوڑا افراط تفریط ہونے لگ گئی ہے۔ افراط کے معنی آتے ہیں اس کو گھٹا دینا، بڑھا دینا، اس کو حد سے تجاوز کر دینا، اور تفریط کے معنی آتے ہیں اس کو حد سے گھٹا دینا۔ تو افراط تفریط یہ ہونے لگ گئی، کوئی تو آنکھ بند کر کے جماعت کی تمام چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو غلو کا شکار ہوتے ہیں کہ چلا 4 مہینہ یہی مقصد ہے، حالانکہ یہ ذریعہ اکیلے ہے، یہی دین کا کام ہے، حالانکہ یہ بھی دین کا کام ہے، یہی دین کا کام نہیں، یہ ایک سبب وسیلے کے طور پر ہے، مقصد کے طور پر نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا سعد صاحب کی جو بہت سی وہ چیزیں جو قابل اصلاح ہیں، جس پر دارالعلوم دیوبند نے نکیر بھی کی ہے اور ان کو متنبہ بھی کیا ہے، ہم نے بھی بعض جو ہے ویڈیو میں کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، اس طرح کی کئی ایک ہیں، ہم مثلیتاً ابھی بہت سی چیزیں نہیں لا سکے ہیں۔ انشاءاللہ جو چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم ایک ادب کے دائرے میں کہی جا سکتی ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ کہیں گے، عرض کریں گے۔ تو ایک تو ہے جو ہے غلو کرنا، جو جماعت والوں میں بہت سے لوگ کر جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو تو روک ٹوک کرنا پڑے گا۔ اور دوسرے ہے یہ بالکل انکار کر دینا تبلیغی جماعت کا اور اس کو بالکل غلط کہہ دینا، ایسا بہت سے لوگ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بہترین طریقہ اعتدال کی راہ ہے، جو دارالعلوم دیوبند کا انداز ہے کہ وہ منکرات پر نکیر بھی کرتے ہیں اور جماعت کی تائید بھی کرتے ہیں۔ حقیقت میں جماعت کا کام تو ہمارے اکابر نے شروع کیا تھا نا، مولانا الیاس صاحب بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں بھی جو ہے اس کی تائید ہوتی رہی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرے، یہ اختلافات ہمارے اس زمانے کے نفسانیت سے پیدا ہو گئے، اور اس میں کچھ چیزیں جو واقعی غلط آ گئی تھیں۔ اصل میں جو تنظیم پرانی ہو جاتی ہے اس میں بہت سی چیزیں گرد و غبار آنے لگ جاتا ہے، اس کی جو ہے تجدید کی، صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمیں جماعت کی تائید بھی کرنی ہے اور جماعت کی غلط باتوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا موقف ہے۔ مولانا صدیق صاحب کو ہم نے دیکھا روک ٹوک بھی کرتے تھے، جماعت والوں کو بہت ڈانٹتے جبرتے تھے، غلط کہتے تھے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور ساتھ میں تائید بھی کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی موقف ہے۔ تو ایک دم سے اس کو نکار دینا جو مفتی یونس صاحب کا انداز ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غلو کر رہے ہیں، باقی بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہیں۔